حافظ ایوب انصاری فارغ التحصیل جامعہ نظامیہ نے تمام مسلمان بھائیوں کے بہت ہی مشکل دور سے اسلام اور اس کے ماننے والے گزر رہے ہیں۔ کہاں اسلامی سال شروع ہوتا ہے اور اسلام سال اختتام بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اسلام کا پہلا مہینہ محرم ہے اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہوتا ہے۔ انگریزی مہینے کے حساب سے جنوری سے مہینہ شروع ہو کر دسمبر پر ختم ہوتا ہے۔ ہم اہل اسلام ہوتے ہوئے بھی تمام مسلمان لڑکے اور لڑکیوں سے اس بات کی طرف ترغیب دلا رہے ہیں، اور آئے دن تمام علماء کسی بھی فرقے سے وہ تعلق رکھتے ہیں، وہ ان تمام سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ اپنے اوقات مقررہ وقت میں اسلام اور قرآن کے ذریعے اپنے صحیح راستے کو اپنائیں۔ الرحمن الرحیم۔ میں حافظ محمد ایوب احمد انصاری فارغ التحصیل جامعہ نظامیہ ہوں۔ حالت حاضرہ میں تمام مسلمان بھائیوں کے لیے بہت ہی آزمائشی دور سے اسلام اور اس کے ماننے والے گزر رہے ہیں۔ اسلامی سال شروع ہوتا ہے اور اسلامی سال کا مہینہ بھی اختتام ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے اور اس اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہوتا ہے۔ انگریزی مہینوں میں جنوری کے مہینے سے شروع ہو کر دسمبر کے مہینے کا اختتام ہوتا ہے، اور اسلامی مہینوں میں نئے سال ہجری کے مہینے سے آغاز ہوتا ہے۔ 1444 ہجری چل رہی ہے اور پھر اس کا اختتام آئندہ 2-4 مہینوں کے بعد ہونے والا ہے۔ ہم اہل اسلام ہوتے ہوئے اس بات کی طرف تمام نوجوانان مسلمان اور نوجوانان لڑکیوں کو اس بات کی طرف آنے کے لیے ترغیب دیتے ہیں، دلا رہے ہیں، اور آئے دن اہل اسلام میں تمام علماء کسی بھی فکر کا ہو وہ آپ تمام سے اس بات کی گزارش کر رہا ہے کہ آپ اپنے اوقات مقررہ پر کتاب اللہ اور سنت پر عمل کرنے کے لیے اسلام آپ کو راستہ دکھا رہا ہے، جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ دین کے معنی آتے ہیں نصیحت کرنے کے۔ اسلام جو دین ہے وہ نصیحت والا دین ہے۔ جو نصیحت پر سن کر یاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی کوشش کیا ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا عمل میرے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ۔ یہ ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بذریعہ جبرائیل علیہ السلام اس آیت کو نازل فرمایا ہے۔ اب رہا ہم خرافات سے دور رہنے کے لیے اسلام ہدایت دیتا ہے۔ خرافات میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں تو نبی آخر الزمان رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو ہمارے غیروں سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ ہمارے لیے وارننگ ہے، یہ ہمارے لیے ایک تنبیہ ہے، یہ ہمارے لیے رکنے کا ایک ذریعہ ہے، جو نبی آخر الزمان نے ہم کو ایک دنیا میں بھی یہ ہدایت دی ہے کہ اسلام کے بتائے ہوئے عمل پر عمل کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا، اور جو روکا گیا ہے اس سے رکنے کا نام اسلام ہے۔ اب رہا ہم خرافات سے ہٹ کر دوسرے اور غیر ضروری رسم و رواج، جیسا کہ اور دسمبر کے مہینے میں دوسرے مذاہب کے لوگ اپنے رسم کو ادا کرتے ہیں، اس رسم میں ہم یہ سمجھ کر شریک ہو رہے ہیں کہ مذہب اسلام تو اجازت نہیں دیا ہے، لیکن ہم اگر شریک ہو سکتے ہیں تو کیا حرج ہے۔ جیسے کہ مسلم معاشرے میں بچے جو ہے غلط شوقوں میں ملوث ہے، اور ماں باپ کی جیسا بدسلوکی نافرمانی، چھوٹے بڑے کا ادب، اس کے بارے میں ماں باپ سے نافرمانی کرنا یہ اپنے لیے دنیا میں ناکامی اور آخرت میں رسوائی ہے۔
नाकामी होने की सूरत दुनिया में भी अल्लाह ताला हमको माँ बाप और अपने छोटे भाइयों और बड़े भाई और बहनों से दूर रहने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पर तंबीह फरमाई है। जैसा कि अभी मैं कुछ देर पहले बयान किया है कि जो हमारे गैरों की मुशाबिहत इख्तियार करता है वो हम में से नहीं है। और दूसरी हदीस में ये इरशाद फरमाते हैं, जो अपने बड़ों की बात नहीं सुनता वो हम में से नहीं है। जो अपने बड़ों से की मोहब्बत नहीं करता, जो अपने बड़े छोटों से मोहब्बत नहीं करते, वो हम में से नहीं। रहा नसीहत का मामला, नसीहत के मामले में बड़ों को सख्ती करने से दूर रहते हुए बच्चों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए मोहब्बत का रास्ता इख्तियार करना, ये इस्लाम हम सबको हिदायत देता है और हम सबको इसकी तरफ आने की रग़बत दिलाता है। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा ये है, जब अल्लाह की मदद आती है लोग जौक़ दर जौक़ सुनने के लिए आते हैं। तो आज नौजवान तबका जो बेराह रवी का रास्ता इख्तियार कर रहा है, शायद वो अपने बड़ों के समझाने में अपने छोटों को बोलने के लिए कुछ कमी महसूस की जा रही है, उसको दूर करने के लिए आज के दिन सख्त ज़रूरत है। इंशाअल्लाह इस पर अमल करने के लिए मैं उम्मीद करता हूँ। शुक्रिया।